जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और मैं सारियास कंपनी के अंदर इन जो हम बैजेस बनाते हैं और जो उनके पीछे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिकली मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूं और उसके बाद बैजेस के डिज़ाइंस के अंदर थोड़ा सा जो अदना सी कंट्रीब्यूशन मेरी भी होती है। आज एज़ पर हमारी कमिटमेंट आपको हमारा जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, जुल्फ़िकार खैबर शिकन, उसके बारे में बताने के लिए हमने ये जूम का सेशन हमने अरेंज किया है, जिसके अंदर आपके सवालात का हम जवाब देंगे और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी आपके क्लियर करेंगे कि जुल्फ़िकार सॉर्ट असल में क्या है और इसके बारे में जो मिथ्स हैं और लेजेंड्स हैं और जो रियलिटी है, उनको लेके हम ये सेशन कंडक्ट करेंगे। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड दे दूं कि जुल्फ़िकार सॉर्ट जो है वो उसके रेप्लिकाज आपने काफ़ी जगह के ऊपर देखे होंगे, लेकिन जुल्फ़िकार सॉर्ट इन रियल कहीं मौजूद नहीं है। और जितने भी म्यूजियम हैं, इवन तो काफ़ी पैलेस के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि उधर जुल्फ़िकार का रेप्लिका है, लेकिन यहाँ भी अवेलेबल है ये इनके रेप्लिका है। तो बेसिकली डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको को बनाया है। कई चीज़ों के अंदर कंसेंसस है लोगों का, कई चीज़ों के अंदर वो एक दूसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन इस चीज़ के ऊपर सब लोग एग्री करते हैं जिनके अंदर मुसलमानों के अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जो सेक्ट्स हैं, वैसे तो नहीं होने चाहिए क्योंकि सारे मुसलमान एक ही जैसे हैं, लेकिन वो और उसके बाद जो मिडीवल वेपन्स के ऊपर जो नॉन मुस्लिम हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है, उन्होंने भी जुल्फ़िकार को काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक को डिस्कस किया है और इसके डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका भी फीडबैक मौजूद है। तो बेसिकली आपको शायद याद हो ये चीज़ कि आपको शायद याद हो ये कि सारियास की एक लेपल पेन है जिसका नाम जुल्फ़िकार है। हमने जुल्फ़िकार पहले भी बनाई हुई है इन फॉर्म ऑफ लेपल पेन, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी या फिर उस टाइम के ऊपर हमसे वो डिटेल्स इतनी ज़्यादा उसके डिज़ाइन के अंदर बन नहीं सकी। तो फिर हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इसको अच्छे तरीके से दोबारा बनाएं। तो अब हमने जो लॉकेट बनाया है जुल्फ़िकार का खैबर शिकन, आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि खैबर शिकन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमने ये नाम सेलेक्ट किया है। लेकिन फिलहाल आपको स्टेज बाय स्टेज लेके चलते हैं ताकि ज्यादा आप लोगों को इस चीज के अंदर दिक्कत ना उठानी पड़े कि जुल्फ़िकार सॉर्ट क्या है और उसका बेसिक डिजाइन और उसकी बेसिक चीज किस तरीके से ये बनी है। तो एक छोटा सा स्लाइड शो है जिसके अंदर आसानी होगी हमें इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो मैं जरा कनेक्ट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स मेक सम एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा। अब इसके अंदर आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जुल्फ़िकार सॉर्ट से रिलेटेड अगर मुसलमानों में कोई वेपन है जिससे आप ये कहें कि जिसको लुकअप किया जाता है तो वो जुल्फ़िकार सॉर्ट है। और हिस्टोरिकली इसको डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज मुसलमानों की आई, जैसे सबसे पहले उम्मियड्स थे, उनके बाद अब्बासी आए, फातमीड्स थे, मोर्स थे स्पेन के अंदर, ऑटोमन एम्पायर के एक लंबा पीरियड गुजरा। इवन हमारे रीजन के अंदर जो मुगल थे या जो टर्क अफगान कॉन्करर्स आए हैं, उन सारों ने अपने बैनर्स के ऊपर हमेशा से जुल्फ़िकार को ज़रूर नुमाया तरीके से उनको बनाया। अगर आप सर्च भी करेंगे इंटरनेट के ऊपर कि जुल्फ़िकार बैनर्स या ऑटोमन बैनर्स या मोर्स बैनर्स, तो किसी न किसी रेजिमेंट या किसी न किसी उसके ऊपर आर्मी के साइन के ऊपर आपको जुल्फ़िकार ज़रूर मिलेगी। एंड स्पेशली ऑटोमैन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जो टर्क्स थे। तो बेसिकली इसके ऊपर हमारा, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा कंसेंसस कई चीज़ों के ऊपर है और कई चीज़ों के ऊपर कंसेंसस नहीं भी है। कि अल्लामा इकबाल साहब ने भी जुल्फ़िकार को तो डायरेक्टली उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये उनका शेर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो हमने भी यूज़ किया। आप वीडियोस में देख रहे होंगे जो हमारी जुल्फ़िकार की, तन्हाई ये कोह दमन इश्क, कभी सोजो सुरूर अंजुमन इश्क, कभी सरमाया महराब मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क। तो जो खैबर शिकन इश्क
آپ کہہ لیں کہ جو ہم نے جو یہ ٹرم یوز کی ہے یہ بیسیکلی ہم نے اس سے کی ہے جو علامہ صاحب نے اس شعر کے اندر خیبر شکن جو کیا تھا. اور خیبر شکن کیا ہے we will be explaining it later in the slide but we'll go as I told you sequence wise. یہ ذوالفقار کی اوریجنل تصویر ہے, یہ کوئی گرافکس نہیں ہے. یہ جو لاکٹ آ رہا ہے اس کے اندر سالڈ میٹل کے اندر بنا ہوا 6 mm تھکنس ہے اس لاکٹ کی, اور یہ اس کے ڈفرنٹ فیچرز ہیں اور انہی کو آج ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے یہ سیشن کریٹ کیا ہے. اب سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ ذوالفقار کو بنایا کس نے, who forged ذوالفقار. تو اس کے اندر یہ اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کافی زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ جو بھی آپ کے مائنڈ کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ بیسیکلی ذوالفقار سورڈ کسی انسان نے نہیں بنائی. ذوالفقار واز ناٹ فورجڈ بائی اے ہیومن بینگ. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ جب آپ کر لیتے ہیں, کیونکہ کئی لوگ اس کے اوپر بغیر ریسرچ کیے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار کا جو ڈیزائن ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہ یوزیج کے اندر نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ ذوالفقار سورڈ کو کسی انسان نے فورج نہیں کیا. ذوالفقار سورڈ اگر انسان نے فورج کی ہوتی تو انسانی اس کا ڈیزائن ہوتا. تو بیسیکلی ذوالفقار سورڈ از ناٹ فورجڈ بائی اے ہیومن بینگ. اور اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ آپ میڈیول ویپنز کے اندر جائیں, ان کی ریسرچ کو پڑھیں, یا آپ کہیں بھی اس چیز کو پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ آئے گا کہ ذوالفقار سورڈ واز گفٹڈ ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی آرک اینجل گیبریل, جس کو حضرت ہم اپنی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذوالفقار سورڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً یہ سورڈ دی تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب ایک سورڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی سورڈ تو نہیں ہوگی کہ وہ کسی جگہ سے انہوں نے لے کے انہوں نے گفٹ کر دی. تو دیٹ کنفرمز دس کہ اس چیز کو کنفرمیشن ملتی ہے کہ ذوالفقار سورڈ کو کسی انسان نے نہیں بنایا, یہ آسمانوں سے اتاری گئی تھی اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سورڈ اتاری گئی تھی. اگر ہم آگے چلیں اس کے اندر تو ہاؤ ڈیڈ اٹ ریچ پروفٹ. اب اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ڈفرنٹ ورژنز آتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ احد کے اندر ان کو ملی, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خیبر کے اندر ملی, کئی کہتے ہیں غزوہ حنین میں ملی, اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں یہ دے دی تھی. تو اس کے اندر کافی چیزیں دیکھنے والی یہ ہیں کہ یہ سورڈ جب بھی ملی یہ بیسیکلی ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت جبرائیل نے یہ تحفے میں دی تھی. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کیسے ملی کیسے نہیں ملی, لیکن بیسیکلی اٹ واز گفٹڈ ٹو پروفٹ محمد بائی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے دی تھی. زیادہ کنسنسس اس چیز کے اوپر آتا ہے کہ یہ خیبر کے غزوے سے پہلے ان کو ملی ہے, کیونکہ خیبر میں یہ یوز ہوئی ہے. تو اس کے ڈفرنٹ اوپینینز ہیں, جن کے اندر ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ احد کے غزوے کے اندر ملی تھی, وہ ہم لیٹر سٹیجز میں آپ کو بتائیں گے. اور کئی لوگ اس کو جو آپ اس کی ریسرچ میں جاتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ کئی لوگوں نے یہ بولا ہے کہ یہ سورڈ حضرت جبرائیل نے پہلے استعمال کی ہے. ٹو بی آنسٹ میں پہلے آپ کو وہ واقعہ بتا دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد میں اپنا اوپینین پرسنل اوپینین دوں گا, کیونکہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے, یہ کسی کو بھی ایگزیکٹلی اس چیز کا علم نہیں ہوتا, انٹرپریٹ ہی کر سکتے ہیں آپ. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان حضرت آدم کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنات کو بھیجا. اب جنات آپ کو پتا ہے کہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, اور ان کے اندر ایک ان کی نیچر کے اندر ایک تیزی ہے, اور لائک دے آر ویری فیئری, اور وہ مطلب ان کے اندر ایک چیز ہے کہ کامنس کم ہے. تو جنات نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر وہ انہوں نے آپس میں, ویسے تو انسان بھی بیسیکلی آج کل یہی کر رہا ہے, لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ انسان نے ان سے بڑھ کے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو انہوں نے لینڈ کے اوپر ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر آپس میں لڑنا شروع کر دیا, اور اس کے اندر ایک گروہ ان کا کافی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا جو کافی نیگیٹو تھا, اور اس نے
کافی جو اچھے جنات تھے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے اوپر ابلیس، دس از اے پوائنٹ وچ مسٹ بی انڈرسٹوڈ کہ ابلیس از ناٹ این اینجل، ابلیس از اے جن. تو ابلیس کو، کیونکہ وہ ایک نیک جن تھا، تو اس کو فرشتوں کے لشکر کے ساتھ ابلیس کو اس کا ہیڈ بنا کے تو دنیا میں بھیجا گیا کہ یہ جنات جو ہیں ان کو ذرا ٹھیک کیا جائے. اور ابلیس نے اس کام کو کافی اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور کافی زیادہ جنات کو اس نے مار دیا. باقی جنات جو ہیں وہ بھاگ گئے، کئی یہ جزیروں میں، غاروں میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اور اسی وجہ سے یہ آج کل جب آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں ہیومن پاپولیشن کم ہے. تو وہ ان کو تب سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ خوف کے مارے یہ ادھر بھاگ گئے. تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہوا کہ ابلیس جب واپس گیا اس نے تکبر کیا، اور وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل جب جنات کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے تو یہ سورڈ انہوں نے یوز کی ہے. اگین کہ یہ ایک پرسپشن ہے، بٹ ٹو بی آنیسٹ میں جب اس کو ریسرچ کر رہا تھا، اور میں جب یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اوپینین ہے، آئی مائٹ بی رانگ، تو میں نے یہ چیز مجھے یہ چیز کچھ صحیح نہیں لگتی کہ یہ ہو نہیں سکتا میرے خیال میں کہ ایک چیز جو حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آئے ہیں ہیون سے، ساتویں آسمان سے یا آسمانوں میں سے، تو وہ چیز استعمال کسی نے پہلے کی ہو، ایون انہوں نے، تو دس از ناٹ پاسبل. تو میں اس چیز کو تھوڑا سا اس سے کانفلکٹ کرتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سارٹ پہلے کبھی یوز ہوئی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب معراج شریف کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ٹریول کر کے بیت المقدس جاتے ہیں تو براق آتا ہے، اور براق ایک ایسا جانور ہے جس سے اس سے پہلے حضرت جبرائیل کی جو اس سے کنورسیشن ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں قرآن میں یا حدیث میں جو مینشن ہے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ براق کو کسی نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سفر نہیں کیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے اوپر بیٹھتے ہیں تو براق کو ایک انیزینس سی فیل ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اوپر کون سوار ہوئے ہیں. تو وہ جیسے گھوڑا اپنی ٹانگیں اٹھا دیتا ہے اوپر، تو وہ اس نے ایسے وہ کرتا ہے، تو جس کے اوپر جبرائیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر کون سوار ہیں، اور وہ بتاتے ہیں تو وہ براق کام ڈاؤن کر دے. تو یہ اس چیز کو میں لیتا ہوں کہ جب براق کو کسی نے سفر نہیں کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا، تو ہاؤ از دس پاسبل کہ جو ویپن ان کے لیے آسمانوں سے اتاری گئی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی تلواریں ہیں یہ آپ کو کافی پیلس استنبول میں مل جائیں گی، پرزرو ہوئی ہیں. بطار ہے، حطف ہے جس کے اوپر ہمارے میزائل کے نام ہیں. تو لیکن ذوالفقار از دا اونلی، یہ وہ باقی تلواریں وہ تلواریں تھیں جو جنگوں میں مال غنیمت کے طور کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، بٹ ناٹ ذوالفقار. ذوالفقار از دا اونلی سارٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں سے اتاری گئی. شاید میں بھی لیٹر سٹیجز کے اوپر جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں گے کہ ذوالفقار کہاں ہے، کیوں نہیں ملتی. تو میں بھی دس از ون آف دا ریزن کہ آپ کے باقی ساری تلواریں آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ذوالفقار آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسیڈنٹ، میں وہ اسکرین شیئر نہیں کر رہا کیونکہ وہ بار بار موبائل لاک ہو جاتا ہے تو وہ کھولنا پڑتا ہے. تو اس کے اندر اب دیر از این انسیڈنٹ ان احد، غزوہ احد میں، جس کے اوپر یہ علامہ اقبال کا شعر جو میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا ہے، کبھی تنہائی یہ کوہ دمن عشق. تو اس کے اندر جو ریفرنس دے رہے ہیں علامہ صاحب، وہ دے رہے ہیں احد کا، کہ احد کے اندر ایک چھوٹا سا ٹائم ایسا آیا جنگ کے دوران کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے اوپر اکیلے ہو گئے. اور وہ اٹ کین بی سیکنڈز اور اٹ کین بی منٹس، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا، لیکن دیر واز اے مومنٹ ہی ہم کہیں تو بہتر ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے ہو گئے اور صرف ان کے ساتھ حضرت علی موجود تھے. تو علامہ صاحب نے جب یہ بولا کہ کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، تو یہ وہ احد کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ کبھی حضرت علی ہی alone was with the prophet at that time. تو اس کے اندر جب حضرت علی کی تلوار ٹوٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے جو درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ توڑ کے انہوں نے حضرت علی کو دی، اور ایک دی وہ لڑتے لڑتے ٹوٹی، دوسری دی وہ لڑتے لڑتے ٹوٹی، تیسری
जो उनको दी तो उसके ऊपर वो नहीं टूटी। तो कई लोग इसके ऊपर भी मुत्तफिक हैं कि मे बी जुल्फ़िकार, क्योंकि उसकी जो 2 एजेस आगे से आती हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली वो ब्रांच, इट वाज अ ब्रांच ऑफ द ट्री जिसको कन्वर्ट कर दिया गया तलवार में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उन्होंने फिर ये हजरत अली के हाथ में ये तलवार ओहद के अंदर दी, जिसको बाद में लेटर यूज किया। बट अगेन अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि इंटरप्रिटेशन ही हो सकती हैं। मेरा मकसद ये था कि आपको सारी इंटरप्रिटेशन बताऊं कि इसकी एग्जैक्टली कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद हम चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसके अंदर, खैबर शिकन। अब अल्लामा साहब ने ये वर्ड यूज किया है कभी, खैबर शिकन इश्क। अब खैबर शिकन क्या है? शिकन होता है तोड़ना, खैबर होता है, खैबर एक जगह है, ये हमारी खैबर नहीं है फाटा वाली, ये ओएसिस ऑफ खैबर है, नखील जिसे कहते हैं, कि सऊदी अरब के अंदर एक बेल्ट जा रही है, कोस्टल बेल्ट रेड सी के साथ, जहां के कल्टीवेशन हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा पुराने जमानों में खैबर था। साबदार खजूर की कल्टीवेशन ज्यादा होती थी, और उधर काफी ज्यादा कुएं खोदे हुए थे इन्होंने, यहूदियों ने। और दूसरा तैमा, उसी लेन में अगर आप नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं अंटिल तबूक, तो ये पूरी तकरीबन 800 किलोमीटर का मेरे ख्याल में, आई बिन देयर, मैं वहाँ रहता रहा हूँ, तो ये इतना तकरीबन ये एरिया है जो एक ग्रीन एरिया है, जिसको कल्टीवेट, इनके फार्म्स हैं, डेट फार्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जैतून के अल्जोफ के अंदर फार्म्स हैं। तो बेसिकली खैबर शिकन, खैबर को तोड़ना, इसमें क्या है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर में, जब खैबर में पहुंचते हैं, तो मेरे ख्याल में रात का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रात का वो वक्त होता है, और काफी थके हुए भी होते हैं लोग। तो जब वो वहां पहुंचते हैं, तो उनके लोग में से जो मेसन्स थे, खैबर के जो लोग थे, जो यहूदी थे, दे वर फैंटास्टिक मेसन्स, और उन्होंने ये वेल्स क्रिएट किए हुए थे, और इसी वजह से उनकी कल्टीवेशन की डिफरेंट तरीके लगाते थे। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि इंजीनियस टाइप लेवल के वो लोग थे। तो जब वो सुबह सुबह काम के लिए बाहर निकलते हैं, और वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का लश्कर, माइंडेड इतना बड़ा लश्कर नहीं था, 1600 सिर्फ सहाबा थे जिन्होंने खैबर पे अटैक किया। और खैबर उस वक्त, क्योंकि खैबर वाज वेटिंग, उनको पता था कि ये हमारे पे होने वाला है, उनके जो स्पाइस थे उन्होंने बताया हुआ था, तो वो 10,000 लोग उन्होंने अपने किले में, खैबर का किला है, घाटी के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर, और आपको स्ट्रेट बिल्कुल इस तरह जाना पड़ता है उसके ऊपर। तो उन्होंने वो बंदे जमा किए हुए थे उधर। तो जब ये खैबर के अंदर वो पहुंचे, तो वो मिशंस ने जब देखा, तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर आ गया, जिसके ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि कल की सुबह चढ़ेगी तो फिर हम आपको सीधा करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे, जिसका मफहूम ये है। तो वो लोग जो खैबर शिकन है, कि वो बहुत ही, देवर वेरी प्राउड पीपल एक्चुअली, एंड बड़े ही एरोगेंट किस्म के वो लोग थे। और उनका जो कबाइल था, तो बेसिकली ये एक कबीला है जिसको हम लेकर डिस्कस करेंगे, बनु नादिर। तो ये इन्होंने आके उनको और चढ़ा दिया। उनके 8 वहाँ किले थे, जिनमें से एक किले का नाम मरहब था। तो पहले दिन, मैं छोटा सा आपको वाकया इसको एक्सप्लेन करके आगे जाता हूँ, क्योंकि अब इतनी चीज को ओपन कर दिया तो इट डजंट लुक नाइस कि उसको कंफ्यूजन में छोड़ा जाए। तो बट आई विल समराइज है कि पहले दिन जब अटैक किया गया, तो उनके पास जो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि उनके पास कैटापुल्ट से, कैटापुल्ट आपने देखा होगा अगर आप में से किसी ने एज ऑफ एम्पायर्स गेम खेली है, तो मिडीवल में ये कैटापुल्ट जो पत्थर के वो गोले होते थे और वो फेंके जाते थे, तो वो बहुत ज्यादा यूज होते थे। तो वो कैटापुल्ट उन्होंने पहाड़ के ऊपर रखे हुए थे, स्लांटिंग पोजीशंस के अंदर। तो क्योंकि पहाड़ को डायरेक्ट चलना चढ़ना तो बहुत मुश्किल था, और दूसरा उन्होंने थोड़े से मिथ भी क्रिएट किए हुए थे कि जी अजीब अजीब तरह के यूजलेस से मिथ थे। तो आई थिंक आई शुड नॉट डिस्कस दैट, कि जी इस तरह आप खैबर में आएंगे तो आप गधे की तरह बोलेंगे तो आपको दरवाजा खुल जाएगा, वरना आपके ऊपर गोला गिर जाएगा। बेसिकली गोले वो खुद ही फेंकते थे। तो उन्होंने मुसलमानों को पहले दिन चढ़ने नहीं दिया, तो सब ऊपर नहीं आने दिया, और कैटापुल्ट से वो इनकी पोजीशंस पे जहाँ ये कैंप थे वहां वो गोले मारते थे। अगर कोई ऊपर चढ़ भी जाता था, कोई 5-6 लोग, तो ये ऊपर से उनके ऊपर वो पत्थर बड़े बड़े फेंकते थे। तो इट वाज लाइक रियली डिफिकल्ट, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि आप
سیج بھی کریں. اچھا سیج کرنے کے لیے آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. اتنے ریسورسز مسلمانوں کے پاس بیسیکلی تھے نہیں کہ وہ سیج کو کنٹینیو کریں. تو پہلے دن جب سیج ہوئی تو پہلے دن ہی یو ور شارٹ آف ریسورسز, آپ کے وہاں شارٹ ہو گئے اور کافی لوگ بیمار بھی ہو گئے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ملیریا کی ایک وبا تھی جو ادھر پھیلی تھی, جس کی وجہ سے سب کو بخار ہو گیا. سارے صحابیوں کو تقریباً بخار ہو گیا تھا. تو پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا گیا اوپر. وہ لڑتے رہے لیکن وہ اوپر نہیں جا سکے, ریٹریٹ کیا. سیکنڈ ڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. وہ گئے. وہی بات ہے کہ کیونکہ فزیکلی بھی اس طریقے سے مسلمان فٹ نہیں تھے, ان کو وہ بخار ہوا تھا, سب کو سب بیمار ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے ان سے سیکنڈ ڈے بھی اس کو اوپر نہیں قلعے میں جایا گیا. تھرڈ ڈے حضرت علی بیسیکلی ہی واز آلسو سک ایٹ دیٹ ٹائم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وبا کے اندر تھے, پلس ان کو آسوب چشم کا جو ایک آنکھ کے اوپر آپ کو دانا نکل آتا ہے, تو بیسیکلی وہ بھی ان کو ہوا تھا ایڈیشن ٹو دیٹ فیور. تو کئی کہتے ہیں لوگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار دی اور حضرت علی جو باقی سارے صحابہ سے کافی چھوٹے تھے تو ان کو کمانڈ دی, اور انہوں نے کہا کہ آج میں جس کو کمانڈ دوں گا وہ خیبر کو انشاءاللہ فتح کرے گا. اور حضرت علی گئے, انہوں نے لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگا کے ان کی آنکھ کے اوپر لگایا, ان کو تلوار دی. ذوالفقار, دس از دا مومنٹ, دس از دا مومنٹ وین حضرت علی گاٹ ذوالفقار. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تلوار یوزیج میں آ رہی تھی, لیکن بیسیکلی زیادہ کنسنسس اس کے اوپر ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب ذوالفقار حضرت علی کو دی گئی اور انہوں نے گئے. اور اوپر جب وہ گئے تو کافی دقت سے ان کو اوپر پہنچے. اس دقت کے اندر تقریباً 3 سے 4 ان کے جو سورما تھے, کیونکہ بیسیکلی نا وہ اگر جنگ طریقے سے کرتے یہودی تو شاید وہ شاید مطلب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا ہونا تو یہی تھا, تو شاید بھی نہیں آتا اس میں, لیکن کچھ پروگرس ان کو ملتی. لیکن بیسیکلی بیکاز دے ور سو مچ ایروگینٹ, وہ اتنے ایروگینٹ ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا یار یہ ہم سے کیسے لڑ لیں گے, اور ہماری اتنی تعداد ہے اور یہ 1600 آگے ہیں. تو وہ چیمپئن جب ان کو پہلے زمانے کی جنگیں ہوتی تھی, جس کے اوپر ہمارا وہ بیج ہے مبارزون, تو وہ جو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کے لشکر کا جو چیمپئن ہے وہ آگے جاتا تھا, دشمن کے لشکر کا چیمپئن وہ آتا تھا. پہلے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی, اس کے بعد جنرل لڑائی سٹارٹ ہوتی. تو اس دوران 3 چیمپئنز ان کے حضرت علی نے جہنم واصل کیے, ذوالفقار ہی سے. اور مرحب اوپر کھڑا ہوا تھا جو جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ جی 1000 لوگوں کی طاقت جو تھی وہ مرحب کے اندر تھی, اور مرحب واز اے فیمس وارئر ایٹ دیٹ ٹائم. اور جیسے بنو نادر بھی آئے اور انہوں نے جب مدینہ سے ان کو ایگزٹ ہوا تو انہوں نے آ کے مرحب کے پاس ہی ریفیوج لیا. تو حضرت علی اور اس کی کنورسیشن بڑی جو ہے انٹرسٹنگ ہے کہ اس نے حضرت علی کو بولا کہ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. حضرت علی نے آف کورس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا نہیں مجھے نہیں پتا. تو اس نے آگے سے بولا کہ جی میں وہ ہوں جس کے اوپر ایک قلعے کا نام ہے, اور میں وہ ہوں کہ جب میں دوڑتا ہوا اوپر سے گھاٹی سے نیچے اترتا ہوا آتا ہوں اپنی ویپنز پکڑ کے, تو ایسے لگتا ہے جیسے آگ کے اندر سے شیر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے اوپر حضرت علی نے ان کو یہ بولا کہ جی میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. اور اس کے بعد مرحب واز سو ایروگینٹ کہ اس نے کہا کہ جی میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں جا کے. تو اس نے کہا آئے میں نیچے آتا ہوں 1 to 1 آپ سے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے اوپر جو تھا کہ حضرت علی نے ایک سٹرائک کی. اب لیٹر آپ کو بتائیں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں کہ وہ سٹرائک کس طرح کی تھی, ورٹیکل سٹرائک تھی یا ہاریزونٹل تھی, کیونکہ ڈفرنٹ ہسٹورینز نے اس کو اپنی پینٹنگز کے اندر ڈپکٹ کیا ہوا ہے جنہیں ڈفرنٹ طریقے سے. کئی کہتے ہیں اچھا میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن وہی ایک سٹرائک کے اندر مرحب ڈھیر ہو گیا. اب جب مرحب ساتھ ڈھیر ہو گئے تو خیبر شکن ہو گیا ایک طرح سے, کہ اتنا خوف طاری ہو گیا 10,000 کی فوج کے اوپر کہ they were not even expecting کہ یار مطلب اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مرحب ایک ہی سٹرائک میں چلا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جنرل جنگ ہوئی. حضرت علی نے شکن دروازہ وہ جو جس کو اکھاڑ پھینکا درائے خیبر, اور پھر اس کے بعد مسلمان نے تھرڈ ڈے تیسرے دن کے اندر ہی
خیبر کو فتح کر لیا، تو جس کے اوپر اس کو خیبر شکن کہا جاتا ہے. ذوالفقار بیسیکلی از دا سورڈ جس کو خیبر شکن کا نام دیا جاتا ہے، اور ہم نے بھی بیسیکلی اس کو خیبر شکن کو زیادہ وہ کرنے کے لیے اس کا نام ہی خیبر شکن